لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي دهري لا مولد لا أول له ولا آخر له نورنا ونور نورنا ونور ظهورنا ونور أسرارنا ونور أرواحنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور سلطاننا ونور قرآننا ونور إيماننا نورات ربنا ونور السماوات ربنا حبيبنا وحبيب ربنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دعاؤں کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں دعاؤں کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے اشوالے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں اشوالے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں اللہ اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ
جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنون، عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دے۔ السلام عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا نعت سید اولیاء مولا کل الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وذريته وذريته اجمعین۔ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک دن جمعہ المبارک عطا فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس دن ہمیں اپنا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی یاد میں بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باقی دنوں میں درود شریف فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب شب جمعہ یا جمعہ کا دن آتا ہے، فرمایا اس دن اس رات فرشتے نہیں بلکہ میں خود درود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی لاغیر کتاب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب میں رب تعالیٰ نے ہر خشک و تر چیز کا بیان فرمایا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بیان رب نے قرآن میں نہ بیان کیا۔ ہر خشک، ہر چھوٹی، ہر بڑی، ہر تر چیز کا بیان رب نے قرآن میں کیا۔ ربیع الاخر شریف جسے ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ثانی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ثانی ہوتا ہے جس کا تیسرا موضوع، ربیع الاخر کہنا چاہیے، یعنی آخری بہار۔ ربیع الاول کے بعد یہ آخری بہار ہے، جسے ہم کہتے ہیں ربیع الاخر شریف، اور اہل عشق نے اپنی کتابوں میں اس کو ربیع الغوث بھی لکھا ہے، یعنی یہ غوث پاک کی بہار کا مہینہ ہے۔ اور اس کو ربیع الغوث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضور سیدنا امام ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ، چاند کی 11 تاریخ، دن 10واں اور رات 11۔ اس وجہ سے آپ کو 11ویں شریف والا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، بہت کم علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے، اعتراض کرنے والا یہ اعتراض ضرور کرتا ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دکھایا جائے
کیا حضور کے زمانے میں یہ اثار ثواب کی یا 11ویں شریف کی محفل منعقد ہوئی ہے یا نہیں، صحابہ نے منائی ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غوث پاک کا زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 400 سال بعد ہوا۔ تو غوث پاک کے زمانے میں یہ 11ویں شریف منائی گئی اور حضور کے زمانے میں تو نہیں منائی گئی۔ اور یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ غوث پاک اپنی زندگی میں ہر مہینے کی 12 تاریخ کو حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے، حضور کی سیرت پڑھا کرتے تھے، اور حضور کی سیرت پڑھ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جلسہ کر کے محفل کر کے اور اس کے بعد لنگر شیرینی تقسیم کرتے۔ جب حضرت غوث پاک کا وصال ہو گیا تو آپ کی یاد میں آپ کے مریدوں نے 11ویں شریف کا دن منعقد کر لیا اور اس دن کو سلیکٹ کر کے اس دن کو منایا جاتا رہا اور آج تک منایا جا رہا ہے۔ اور قیامت تک یہاں پاک و ہند میں تو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ ویڈیو نکال کے دیکھیں، عراق کے اندر یا ایران کے اندر یہ 2 4 20 40 50 بندے نہیں ہوتے غوث پاک کی یادگی میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں غوث پاک کی سیرت پر بیانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے سکالر بیان کرتے ہیں، اور وہ عربی کے اندر غوث پاک کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ یہاں تو ہم اردو میں بیان کریں یا پنجابی میں بیان کریں تو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ غوث پاک کا ذکر کرنا یا ان کے کردار کا ذکر کرنا عین قرآن و حدیث کے مطابق، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور 11ویں شریف میں ہوتا کیا ہے؟ 11ویں شریف اصال ثواب، اور اصال ثواب کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ حدیث اٹھا کے دیکھیں، کئی حدیثیں ایسی ملیں گی کہ صحابہ نے بھی اصال ثواب کیا ہے اور حضور نے بھی تلقین فرمائی ہے۔ اور دوسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ ہم یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنی عطا سے بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ شانیں ایسی شانیں ہیں جن کو رب نے عطا فرمایا، اور جس کو رب عطا فرما دے اس کو شک و شبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک میرے ولی، اللہ کہتا ہے بے شک میرے ولی، لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہیں۔ اب میں 2 چیزیں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الا، خبردار، لا خوف، کوئی خوف نہیں، ان پر، ان اولیاء اللہ، میرے ولیوں پر، میرے یاروں پر، میرے دوستوں پر۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کا کوئی خوف، کوئی ڈر ان کو نہیں ہے۔ کوئی بندہ ان کو ڈرائے نہ، مال سے ڈرا دے، تیرا مال ہڑپ کر لیا جائے گا، تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، تیری جان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، تجھے مار ڈالا جائے گا۔ فرمایا لا خوف، انہیں مالوں کا بھی ڈر نہیں ہے، انہیں جانوں کا بھی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آگے فرمایا ولا هم یحزنون، فرمایا کہ میں ان کو یہ شان عطا کرتا ہوں کہ دنیا میں انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں ہے۔ خوف اور غم 2 چیزوں کا بیان رب نے فرمایا۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، بندے کو ڈر ہوتا ہے اپنی ذات کا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو آ کے دھمکائے، بندوق رکھ دے، چند پٹی پہ کہے کہ تیری جان لے لوں گا، ہمیں ڈر نہ دے گا۔ خوف ہے اپنی ذات کا، اور غم کیا ہے؟ دوسروں کی۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے مثال کے طور پہ تو ہم جاتے ہیں اس کے اظہار افسوس کے لیے،
یہ ہوتا ہے غم، غم دوسروں کے اندر شرکت کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ولیوں سے یہ دونوں چیزیں دور رکھی، دنیا کا خوف نہیں اور انہیں دنیا کا غم نہیں۔ اگر انہیں خوف اور غم ہے تو صرف رب کا، کہ رب ناراض نہ ہو جائے، یہی ڈر ہے انہیں، اور رب ان سے روٹ نہ جائے، یہی کام ہے اور کوئی دنیا میں ان کو ڈر خوف نہیں ہے۔ اور لفظ اللہ بھی فرمایا، اللہ کا معنی ہے خبردار۔ آپ مثال کے طور پہ بجلی گھر چلے جائیں، جسے ہم گرید اسٹیشن کہتے ہیں، وہاں پر ایک کھوپڑی کی فوٹو لگی ہوتی ہے، اس پہ کراس کا نشان بنا ہوتا ہے اور خطرہ لکھا ہوتا ہے، نیچے انگلش میں ڈینجر بھی لکھا ہوتا ہے۔ وہ کھوپڑی کا نشان یا وہ انگلش میں لکھا یا اردو میں لکھا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر پڑھے لکھے بھی آئیں گے، ان پڑھ بھی آئیں گے۔ پڑھے لکھوں کو پتا چل جائے گا یہاں پہ اس بورڈ کو ہاتھ نہیں لگانا، ادھر کسی تار کو چھونا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خبرداری کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اور ان پڑھ کے لیے وہ کھوپڑی کا نشان پر ہڈیوں کا کراس لگایا ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ ان پڑھ کو بھی پتا چل جائے ادھر موت کو دعوت دینے کی مترادف ہے، ادھر ہاتھ نہیں لگانا، کسی تار کو چھونا نہیں، جان جانے کا خطرہ ہے۔ رب نے بھی اللہ کا بورڈ لگا دیا اور پھر بعد میں ولیوں کا ذکر کیا، فرمایا اللہ کا بورڈ اس لیے لگایا ہے، خبرداری کا بورڈ اس لیے لگایا ہے، فرمایا جب تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، لڑائی جھگڑے کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرتے ہو اور جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ادب ملحوظ خاطر نہیں رہتا، احترام ملحوظ خاطر نہیں رہتا، لیکن جب میرے ولی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھو، اپنے دل کو قابو میں رکھو، تاکہ کسی ولی کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھو اور ولی کی شان میں کوئی ایسی بکواس نہ کر بیٹھو کہ میرا ولی ناراض ہو گیا، خدا ناراض ہو گیا۔ اس لیے فرمایا گا میرے ولی کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ اگر اس کو رتبہ ملا ہے، اس کو ولایت ملی ہے، غوثیت ملی ہے، ابدالیت ملی ہے، نقابت ملی ہے، اس کو فقیری ملی ہے، تو اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی امت کی جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امت مصطفیٰ میں قیامت تک اولیاء کرام رہیں۔ جتنے مرضی اقرار کرنے والے آ جائیں، جتنے مرضی انکار کرنے والے آ جائیں، ولی نہیں ختم ہو سکتے۔ یہ ولیوں کی جو نسل ہے یہ قیامت تک رہنی ہے۔ اب کون ہے جسے ولی کہتے ہیں اور ولی کی معرفت کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، ولی کی پہچان بڑی مشکل ہے، لیکن اس کو آسان اور سادہ مفہوم میں یہ بیان کرتا چلوں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس کی دو نشانیاں رب نے قرآن میں بیان کی۔ دو نشانیاں ولی اللہ کی دو نشانیاں کون سی ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ایمان اور پرہیزگاری، فرمایا ان کی دو نشانیاں ہیں، جس بندے کے پاس یہ دو نشانیاں آپ کو نظر آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ آپ کی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دو قوتیں اللہ نے بندے کو عطا کی ہیں، ہر بندے کو نہیں۔ فرمایا ایک قوت نظریہ ہے اور ایک قوت عملیہ ہے، جس کے اندر یہ دونوں قوتیں پائی جائیں، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ قوت نظریہ یعنی اللہ کی طرف اس کا نظریہ بالکل صاف شفاف ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اور قوت عملیہ رسول کریم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، حضور کی سنتوں کا پابند ہے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتا رہتا ہے، اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها۔ فرمایا کہ میرے بندے کی نشانی یہ ہے ولی اللہ کی کہ وہ نفلوں کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کا بولنا میرا بولنا ہوتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہوتا ہے، پھر فرمایا اس کا سننا میرا سننا ہوتا ہے۔
میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ یہ ولی اللہ کے شان حدیث قدسی ہے۔ پھر آخر میں بڑی طویل حدیث ہے بخاری شریف کی، آخر میں فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا اب یہی بندہ جس نے قرب حاصل کر کے نوافل کے ذریعے اور میری عبادت کے ذریعے میرا قرب پا لیا ہے، اب میں اس کو یہ شان عطا کرتا ہوں، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا اب سوال کرنا اس کا کام ہوتا ہے، عطا کرنا میرا کام ہوتا ہے۔ سوال ہی کرتا ہے، میں موڑتا نہیں ہوں۔ پھر یہی آواز آتی ہے اللہ کے بال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لے دے چھوڑ دے نہیں، جو آپ نے من وہ موڑ دے نہیں، اساں دل محبوب دا توڑ دے نہیں۔ رب کہتا ہے پھر دعا یہ کرتا ہے قبول میں کرتا ہوں۔ اور یہاں تک فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دے کہ ان کا رب ان کے بڑے